الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ سبق نمبر مدنی قاعدے کے جو 10 نمبر ہیں، اس کی آخری 4 سطروں کی انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 10 نکال لیجئے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس سبق نمبر 10 میں ہم جو مشق کر رہے ہیں اور تمام سابقہ اسباق کی قواعد کی دہرائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاکہ مزید ان قواعد میں پختگی اور ان پر عمل کرنے میں مزید آسانی ہو، لہذا تمام اسلامی بھائی اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ سابقہ جو بھی اسباق ہمارے گزرے ہیں، حروف کی ادائیگی ہو یا حروف کی صفات، حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا اور ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، اور اس سبق نمبر 10 میں جو سابقہ اسباق گزرے یعنی حرکات کا خیال رکھنا کہ زبر زیر پیش کی ادائیگی درست طریقے سے ہو، تنوین کی ادائیگی درست طریقے سے ہو، جس طرح ہم نے سابقہ اسباق میں ان کی مشق کی۔ حروف مدہ کی مشق جو ہے وہ درست طریقے سے ہو، کھڑی حرکات ہوں یا حروف لین ہوں، حروف مستعلیہ ہوں، ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ انشاءاللہ مل کر مشق کریں گے، دہرائیں گے تو آسانی ہوگی۔ اس بات کو پھر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے، ہر حرف کا نکلنے کی اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، جب تک کہ وہ مخرج سے ادا نہ ہو وہ درست ادا نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ حروف میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، اور مدنی قاعدے کے ابتدا ہی میں جو مخارج کی لسٹ موجود ہے، اس لسٹ کو ملاحظہ فرما کے اس کو بھی یاد کر لیں، اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سبق نمبر 10 مدنی قاعدے کے سطر نمبر 13 کی انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ اس کی مشق کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا زبر یا، دال یا زبر دئی، یدئی، ہا زیر ہی،
یدیہ یدیہ، تو یا پر زبر ہے، اور زبر کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ معروف پڑھیں گے اور آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے ماشاءاللہ۔ اور یدیہ، یہاں قاعدہ کون سا ہے؟ یا لین کا ماشاءاللہ، تو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے، یدیہ یدیہ۔ ہا یا زبر حی، تا پیش تو، حیث، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو اور نہ ہی اس کی حرکت یعنی پیش دراز ہو۔ حیث حیث، غین یا زبر غی، با پیش بو، غیب غیب، سین زبر س، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا سماوا، تا دو زیر تین، سماوات سماوات سماوات، واؤ کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور واؤ کو اس کے مخرج سے ادا کر کے پھر اس کی جب حرکت ادا کریں گے، اب دیکھیں گے کہ حرکت اس پر کون سی ہے۔ سماوات، تو کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر ادا کریں گے کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور جب اس کا کھڑا زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول دیں گے، لیکن واؤ کو پہلے اس کے مخرج سے ادا کریں گے، حرف اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد پھر اس کی حرکت ادا کریں گے، اور حرکت ادا کرتے ہی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو حرکت ہے اس کے ادا کرنے کا معیار کیا ہے۔ اگر وہ زبر ہے تو آواز اور منہ کھول دیں گے، اگر زیر ہے تو آواز کو نیچے گرا دیں گے، اور اگر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر دیں گے۔ لہذا اس کا مخارج کی لسٹ میں آپ اس کا مخرج آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ واؤ کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی، دونوں ہونٹوں کی گولائی، واو وا واو۔ تو ہم نے جیسے اس سبق نمبر 10 میں اب جو مشق کر رہے ہیں تو اس کو جو پڑھ رہے ہیں پہلے حرف اپنے مخرج سے ادا ہوگا، یعنی ہونٹ گول ہو کر یہ مخرج سے واو ادا ہوگا، پھر اس کی حرکت جب ادا کریں گے تو پھر آواز اور منہ دونوں کھول دیں گے۔ اب اس پر زبر ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے واو کا مخرج سے ادا نہیں کیا جاتا، یعنی ہونٹ گول نہیں کیے جاتے جس طرح کرنے چاہیے اور جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے، جیسے سماوات، یہ اس کا درست طریقہ ہے، سماوات واتن۔ اب یہ واو کو پہلے اس کے مخرج سے ہم نے حرف کو ادا کیا، پھر اس کی حرکت کو پڑھا، واتن سماوات، کاف زبر کا، لام زیر لی، کالی۔ اب حرکات کو آپ سن رہے نا اس کی آواز کو بھی کہ حرکات کو ہم دراز نہیں کر رہے اور اس کو دراز کرنا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ زبر زیر پیش دراز نہ ہو، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ان کو معروف پڑھنا ہے۔ ان تین باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے زبر زیر پیش کی ادائیگی کے وقت۔
کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. ان تین باتوں کا خاص طور پہ زبر زیر پیش کی ادائیگی میں خیال رکھنا ہے. کالی کالی میم کھڑا زبر ما کالی ما تا دو زیر تین کلماتن کلماتن. میم کو ہم نے دراز کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس پر کھڑا زبر ہے ماشاءاللہ، اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے ماشاءاللہ. کلماتن لام زبر لا شین یا زبر شئی لشئی حمزہ دو پیش ان لشئی ان لشئی ان. اب اس سطر نمبر 13 کی دوہرائی روا میں کرتے ہیں. یدیہ حیث غیب سماوات کلمات لشیء لشیء. اب چونکہ مدنی قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی حصہ ہے. اگر مدنی قاعدہ درست طریقے سے ہم پڑھ لیں یا کسی کو بھی آپ پڑھائیں سمجھائیں تو ہر حرف کو وضاحت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اس کے مخرج سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کر کے، چاہے وہ ہجے میں یا مفردات میں ہو، چاہے مرکبات میں ہو، چاہے وہ ہجے کے کلمات میں ہو، تو اب ان کا صحیح درست مخرج سے ان کو ادا کریں گے یا ادا کروائیں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. تو اس بات کا مدنی قاعدہ چونکہ بنیاد ہے، اور بنیاد کو ہم نے بہتر بنانا ہے تاکہ آگے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت کسی قسم کی خامی نہ رہ جائے. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. اب انشاءاللہ سطر نمبر 14 قاف پیش او را یا زبر رائی قرئی قرئی شین دو زیر شن قریشن قریشن. با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آ یا تا زیر تی بی آیاتی نون الف زبر نا بی آیاتنا بی آیاتنا. میم زیر می ہا کھڑا زبر ہا میہا دال دو زبر دن میہادن میہادن. عین کھڑا زبر آ لام زیر لی عالی عالی. میم پیش مو عالم عالی مو عالم عالم.
کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، کتابن، کتابن. پیش کو جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. کتابن. سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، میم دو پیش من، سلامن، سلامن. سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. سلامن. اب سطر نمبر 15. حمزہ واو پیش او، ذال یا زیر ری، اوذی، اوذی. ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. حمزہ کو ہم نے دراز کیا اس لیے کہ آگے وہ مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اب یہاں یا مدہ بھی ہے واو مدہ بھی ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار برابر کھینچنا ہے. اور نون کے ساتھ الف ہے، الف مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. تو ان تینوں حروف کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے، لیکن معروف طریقے سے. اوذی، نون الف زبر نا، اوذینا، اوذینا. حمزہ واو پیش او، تا یا زیر تی، اوتی، اوتی. جب او پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کریں گے، اور تی جب پڑھیں گے تو آواز کو گرا دیں گے. اوتی. نون الف زبر نا، اوتینا، اوتینا. حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی. نون الف زبر نا، او حینا، او حی. اس میں کون سا قید ہے؟ ماشاءاللہ. حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. کون کون سے؟ ماشاءاللہ. اللہ عز و جل مزید آسانی فرمایا. ماشاءاللہ آپ کو قاعدہ یاد ہے ماشاءاللہ. تو یہ واو لین اور یا لین. واو لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے ماشاءاللہ، اور یا ساکن سے پہلے. تو ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے، یعنی 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے. او حی، نون الف زبر نا، او حینا. اب اس کو مجہول نہیں پڑھنا، او ہے نا نہیں پڑھنا، بلکہ او حینا، او حینا. نون واو پیش نو،
یا زیر حی، نوحی، ہا الف زبر ہا، نوحی ہا. اس میں حا اور ہا میں بھی فرق ہے. حا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور ہا کو ابتدائے حلق سے ادا کرنا ہے. نوحی ہا، حی ہا، نوحی ہا، نوحی ہا. جب نو پڑھیں گے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے، اور ہی جب پڑھیں گے تو آواز کو گرا دیں گے، اور جب ہا کہیں گے تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے. نوحی ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا واو پیش تو، آتو، آتو. جو زبر کی ادائیگی کا معیار ہے اس کو پیش نظر رکھیے گا. زبر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. ہر حرکت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہم مشق کرتے آ رہے ہیں شروع سے. سبق نمبر ہم نے 3 میں بھی 4 میں بھی اس کی پریکٹس کی تھی، مشق کی تھی کہ زبر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے. جیسے آ، اب پیش جب پڑھیں گے تو آ تو ان کے جو معیار ہے آواز کھولیں گے تو یہ وضاحت کے ساتھ ادا ہوگی. اگر آواز نہیں کھولیں گے تو درست طریقے سے زبر ادا نہیں ہوگی. آتو، نون یا زیر نی، آتونی، آتونی. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، آمی. نون واو پیش مو. اب اس کے ساتھ جو آگے الف ہے یہ نہیں پڑھیں گے. آمینو، آمینو. با یا زیر بی، آمینو بی. سطر نمبر 16. تا پیش تو، دال یا زیر دی، تو دی. را واو پیش رو، تو دی رو، تو دی رو. نون زبر نہ، تدیرون. ہا الف زبر ہا، تدیرونہا، تدیرونہا. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا. تا زبر تا، فلا تا. میم یا زیر می، فلا تمی. لام واو پیش لو،
فلا تمیلوا فلا تمیلوا میم الف زبر ما خا زبر خا ما خا لام فا زبر لف ما خالف ما خالف تا پیش تو ما خالفت میم واو پیش مو ما خالفتم نون یا زیر نی ما خالفتمونی ما خالفتمونی فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا زبر تا فلا تا لام واو پیش لو فلا تلو میم واو پیش مو فلا تلومو نون یا زیر نی فلا تلومونی فلا تلومونی فلا تلومونی واو زبر و لام الف زبر لا ولا یا پیش یو ولا یو حا یا زیر حی ولا یحی طا واو پیش تو ولا يحيط نون زبر ن ولا يحيطون ولا يحيطون. تو یہ آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 کی مکمل الحمدللہ یہ مشق ہماری ہو چکی. اب انشاءاللہ عز و جل کل 11ویں سبق کی انشاءاللہ مشق کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ. لہذا تمام اسرائیل بھائی اس سبق نمبر 10 میں سابقہ جو بھی قواعد گزرے ہیں ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید اس کی مشق کیجیے گا. اللہ عز و جل مزید آسانی عطا فرمائے. پیارے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے اما سپارے کی سورۃ الزلزال انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورۃ الزلزال یہ نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سلسلت الارض زلزالها اذا سلسلت الارض زلزالها اذا یا زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور آگے زلزلہ یہ زا ہے، اس کو سختی سے سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے. ارض اور را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے. زلزا دونوں زا میں سختی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها اثقال یہاں سا ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. یوم میں کون سا قید ہے؟ والنگ، ماشاءاللہ. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اب جب ملائیں گے تو پھر تا کو لام سے ملائیں گے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اس کو مسقا نہیں پڑھیں گے، سین کی آواز سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. مسقا، مس یعنی سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے سا نرمی کے ساتھ، تو اس کو مسقا نہیں مسقا پڑھیں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
زال کو بھی نرمی سے پڑھیں گے ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد